رب کائنات جل وعلا نے اپنی لاریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، یہ بدلہ ہے ان کے جھوٹ کا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین کی جو دل کی بیماری ہے اس کا تذکرہ فرمایا کہ منافقین کے دلوں میں بیماری ہے، اور یہ قلبی مرض ہے، دل کا مرض ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے منافقین جو ہیں وہ منافقت کرتے ہیں، اور حضور کا بغض جو ہے وہ اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو ایسا بندہ جو حضور سے بغض رکھتا ہے اسے منافق کہا جاتا ہے، اور حضور کے بتائے ہوئے اصولوں کی اگر وہ مخالفت کرے تو اسے منافقت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو قلبی بغض رکھتے تھے منافقین، ان کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ بد عقیدگی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے۔ جہاں منافقت آ جائے، نفاق آ جائے، قلبی مرض آ جائے، مسلمانوں کے خلاف، ایمان والوں کے خلاف، یا شریعت کے خلاف، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاف، یا خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، یا حضور کے پیاروں کے خلاف، وہ اہل بیت ہیں، وہ اصحاب ہیں، ان کے خلاف اگر دل میں بغض آ جائے تو اس کا نام ہے بد عقیدگی۔ اور بد عقیدگی جو ہے یہ منافقین میں پائی جاتی ہے۔ جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے اس میں پھر بد عقیدگی آ جاتی ہے، اور یہ قلبی بیماری ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور حضور کی شان سے جلنے والا مریض القلب ہے، یعنی دل کا بیمار ہے۔ جس کے دل میں بیماری ہوگی وہ حضور کی تعلیمات سے جلے گا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ سے جلے گا، اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے نفرت ہوگی۔ جو منافق ہوگا، جو ایمان والا ہوگا، جب فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنے گا، جب شریعت کا حکم سنے گا تو اپنی گردن کو جھکا دے گا، کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ بیمار نہیں ہے، اس کا دل جو ہے وہ خوشحال ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سن کر اس کا دل خوش ہوتا ہے، اور منافق کا دل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سن کر رنجیدہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے اب سمجھ لینا ہے کہ شریعت کی بات سننے کے بعد جس کو سمجھ میں نہ آئے، جو شریعت کے احکامات کی مخالفت کرے، تو سمجھ لینا وہ مریض القلب ہے، یعنی منافق ہے۔ جس طرح جسمانی امراض ہوتے ہیں ایسے ہی کچھ باطنی امراض ہوتے ہیں، کچھ ظاہری امراض، کچھ باطنی امراض۔ جو اندر کی بیماریاں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں باطنی بیماریاں، جو باہر کی بیماریاں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں جسمانی بیماریاں۔ اب جو جسمانی بیماریاں لگتی ہیں، کسی کو خارش ہو جائے، کسی کے سر میں درد ہو جائے، کسی کو بخار ہو جائے، تو اس کو پھر ایک طبیب کے پاس جانا پڑتا ہے، اور طبیب جو ہے اس کا پھر علاج معالجہ کرتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب ایک بندہ ہے جس کو روحانی بیماری ہے، جس کو قلبی بیماری ہے، جس کو باطنی بیماری ہے اور اندر کی بیماری ہے، اس کے لیے پھر اسے کسی عالم کی مجلس میں بیٹھنا پڑے گا، کسی اہل اللہ جو اللہ کا نیک بندہ اور اللہ کے ولیوں میں سے ہے، صحیح فقیر ہے، جو مستحق ہے فقر کا، اس کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا تاکہ اس کے اندر کی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں، اس کی قلبی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں۔ تو یہ دو قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور جو ظاہری جسمانی بیماری ہوتی ہے وہ صحت اور تندرستی کے لیے سخت نقصان دہ ہوتی ہے۔ جو ظاہراً بیماریاں ہوتی جسم کی، اس سے انسان کی صحت بگڑ جاتی ہے، تندرستگی نہیں رہتی، اور باطنی امراض جو ہیں اس سے انسان کا ایمان اور روحانی زندگی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے پہلے جو ہے
اپنی باطنی بیماریوں کا ہمیں علاج کرنا چاہیے، پھر جا کر ظاہری بیماریوں کا علاج کرنا چاہیے۔ اور ہم الٹ کرتے ہیں، پہلے ہم ظاہری بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، بعد میں باطنی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ حالانکہ جب ایمان ہی نہ رہا، جب زندگی میں سکون ہی نہ رہا، روحانی قلب ہی نہ رہا، حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان، سکون، روحانی تسکین جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے، جو خود بھی اللہ کے گھر میں نہ جائے اور جانے والوں کو کہے کہ تم مسجد میں کیا لینے جا رہے ہو، تو سمجھ لو وہ مریض القلب ہے، اندر کا منافق ہے اور پلید ہے اور شیطان کے رستے پر چلنے والا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے جو خود منافقت کے پرلے درجے پر پہنچ چکے ہوں، وہ تمہیں بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ اب اللہ رب العزت نے ہمیں واضح طور پر بیان فرما دیا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماریاں ہیں۔ کیا ہیں؟ وہ مریض القلب ہیں۔ جب تم ان کے ساتھ رہو گے، ان کی صحبت میں بیٹھو گے، ان کی سنگت میں بیٹھو گے، ان کی باتوں کو سنو گے، تو پھر تم بھی مریض القلب بن جاؤ گے۔ اس لیے منافق سے سلام کلام منع ہے شریعت کے اندر، اس سے بات چیت بھی منع ہے، اس سے دور رہنا چاہیے، کہیں اس کی بیماری کی چھینٹیں تم پر نہ پڑ جائیں۔ اب ان باطنی امراض میں سے سب سے بدتر جو ہے وہ عقیدے کی خرابی کا مرض ہے۔ عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ قبر میں سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ عقیدے سے متعلق ہوگا۔ مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اللہ کے بارے میں تو عقائد و نظریات دنیا میں کیا رکھتا تھا؟ من نبیو کا، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس مقدس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ اب دنیا میں اگر وہ مریض القلب ہوا تو وہ تو یہ کہتا ہوگا کہ نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نبی تو حاضر ناظر نہیں ہے، نبی کو تو غیب کا علم نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنی قبر انور میں مر کر مٹی ہو گئے۔ یہ جو عقیدہ رکھتا ہوگا وہ مریض القلب ہے۔ کل قیامت والے دن یہ قبر کے اندر اس سے جب یہ سوال پوچھا جائے گا کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دنیا میں تو کیا کہتا ہے، تو وہ کہے گا ہاں لا ادری، مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ اس کے حواس، اس کی ہوش اڑ جائیں گے، اسے علم ہی نہیں ہے۔ دنیا میں جو حضور کا غلام ہوگا، حضور کا امتی ہوگا، حضور کی تعلیمات پر چلنے والا ہوگا، حضور کا دیوانہ ہوگا، حضور کی سنتوں کو اپنانے والا ہوگا، وہ کہے گا یہی تو وہ ہستی ہیں جن کے لیے میں دنیا میں عبادات کیا کرتا تھا، جن کے بتائے اصولوں پہ چلا کرتا تھا، یہی تو ہستی ہیں جن کے ذات کے لیے، جن کے دیدار کے لیے مر کر قبر میں پہنچا ہوں۔ تو حضور فرمائیں گے کہ فرشتوں یہ میرا امتی ہے، جس کو حضور کہہ دیں یہ میرا ہے، اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ تو آج دنیا میں اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمیں راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑی بیماری جو باطنی ہے وہ ہے عقیدے کی بیماری، اور ظاہری بیماریوں میں، جسمانی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ دل کی بیماری ہے۔ کوئی بندہ دل کا مریض ہو جائے نا، کہتے ہیں یہ دل کا مریض ہے، اسے کوئی خوشخبری والی بات نہ سنانا، اسے کوئی پریشانی والی بات نہ سنانا، یہ دل کا مریض۔ سب سے بڑی بیماری جو ہے جسمانی، وہ دل کی بیماری ہے۔ اور روحانی بیماریوں میں سے اور باطنی بیماریوں میں سے سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ عقیدے کی بیماری ہے۔ عقیدے کی درستگی جو ہے اس کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ تکبر، حسد، کینہ اور ریاکاری، یہ بھی دل کی بیماریاں ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں لیکن کام یہ بڑے کرتی ہیں۔ جس میں حسد آ جائے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، جس میں تکبر آ جائے وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے، لعنتیں اس کا مقدر بن جاتی ہیں، وہ جتنے ہی بڑے عہدے پر فیض کیوں نہ ہو۔ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تکبر ازازی راخار کرد، بزیندان لعنت گرفتار کرد۔ جس میں تکبر آ جاتا ہے وہ لعنت کے قید خانے میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ شیطان میں تکبر آیا، آج پوری دنیا میں اس میں لعنتیں برس رہی ہیں۔ اگر حضرت انسان میں تکبر آ جائے تو انسان بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے، لوگوں کی لعنتیں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔
تو یہ بھی بیماریاں ہیں، ان سے بھی بچنا چاہیے۔ دل کی بیماریاں ہیں، تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، ریاکاری ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ باطنی امراض سے متعلق معلومات حاصل کرے کسی صحیح العقیدہ عالم دین سے، کیونکہ جسمانی بیماریوں کا علاج تو ڈاکٹر طبیب کرتا ہے، روحانی بیماریوں کا علاج کون کرے گا؟ جو روحانی طور پر صحت مند ہوگا، جس کا عقیدہ درست ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق چلنے والا ہوگا، وہ اندر کی بیماریوں کو ٹھیک کر دے گا۔ اور اس کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور کتاب احیاء العلوم، اس کی 3 جلد کا آپ مطالعہ کریں، آپ کے دل کی بیماریاں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی، باطنی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ رب کائنات نے فرمایا فزادہم اللہ مرضا، جو مریض القلب تھے، منافقت کے پرلے درجے پر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ جو ہی آپ ان کے سامنے دین کو بیان کریں گے، حق بات کو بیان کریں گے، ان کی بیماریاں بڑھتی جائیں گی۔ اسلام کی باتوں کو سنیں گے، دین کی باتوں کو سنیں گے، اس پر چلیں گے نہیں، ان کی بیماریوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور اس طرح وہ منافقت کے آخری درجے میں وہ چلے جائیں گے۔ تو اسی طرح منافقین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کیا، جب حضور کی تعلیمات آئیں، حضور دین سکھاتے رہے اور وہ منافقت کرتے رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے منافقین بغض رکھا کرتے تھے، آج بھی ان کی ضروریت موجود ہے، جو صحابہ کو گالیاں نکالتے ہیں، جو اہل بیت اطہار پر تنقید کرتے ہیں، جو صحیح العقیدہ اہل بیت اطہار ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ صحیح العقیدہ جو اہل بیت اطہار ہیں، حضور کو خوش کرنے والے ہیں، جو حضور کی آل ہیں، ان پر اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو پھر وہ بھی مریض القلب ہے، اور جو حضور کے طریقے پر نہیں ہیں وہ تو منافق ہیں نا، جو اپنے نبی کے دین کو چھوڑ چکے ہیں۔ تو اب منافقین کے جو درجے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں جو بیماری تھی نا، اللہ نے اس بیماری کو اور بڑھا دیا، اس میں اضافہ فرما دیا۔ اور اس اضافے کی مختلف 3 صورتیں بنتی ہیں۔ ریاست چھن جانے کی وجہ سے منافقوں کو بہت قلبی رنج پہنچا کہ ہم تو بڑے بڑے سردار بنے ہوئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر ان کی سرداریاں ختم ہو گئیں، اور دن بدن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی اور غلبہ دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ جیسا آج کے معاشرے میں ہوتا ہے کہ کوئی عالم دین اگر دین کو بیان کرے تو لوگ حسد کی بنیاد پر جلتے رہتے ہیں، یہ یہودیوں کا طرز عمل تھا۔ تو جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلبہ ہوتا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں مقبول ہوتے گئے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے رنج اور غم میں اضافہ فرما دیا۔ جیسے جیسے عالم دین کو حضور کی تعلیمات کے مطابق بیان کرتا رہے گا، منافقین کے رنج اور غم میں اضافہ ہوگا، کیونکہ یہودیوں کے طرز عمل پر منافقین چلتے ہیں، اور منافقت جو ہے یہ کفر کا پرلا درجہ ہے، کفر سے بھاری منافق ہوتا ہے۔ منافقوں کے دل کفر، بد عقیدگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت اور دشمنی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ بھئی وہ تو دیوانہ ہے نا، وہ دیوانہ شخص ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، حضور کے فرامین کو سنتا ہے اور حضور کی تعلیمات پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو گناہ گار، لیکن چلنے کی کوشش تو کرتا ہے نا، اور حضور کی تعلیمات کی مخالفت تو نہیں کرتا نا، حضور کے دین پر اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کرتا ہے گناہ گار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ اور جو ہے بھی بد عقیدہ اور اپنے آپ کو بھی گمراہیت کے رستے پہ لگاتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ ہے منافق۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی ایسا ہی منافقین کیا کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عداوت کرتے تھے، حضور سے دشمنی کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کی وہ مخالفت کرتے تھے کہ یہ کون سا دین آ گیا۔ حضور قرآن کو پڑھ کر سنایا کرتے تھے،
تو وہ حضور کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ اس دور کے اندر اگر کسی عالم کی مخالفت ہو تو وہ حضور کی تعلیمات کو سمجھ لے اور اس کو ذہن میں رکھ لے تاکہ اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے، کہ منافقین جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتے تھے، اور حضور کی جو جانشین ہیں علماء اہل سنت، اگر ان کی کوئی مخالفت کرتا ہے تو اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ جیسے جیسے شرعی احکامات اور نزول وحی میں اضافہ ہوا، مسلمانوں کی مدد اور نصرت بڑھتی گئی، مسلمانوں کی مدد ہوتی گئی، اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، ویسے ویسے منافقین جو ہیں وہ اپنے کفر میں بڑھتے گئے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کا نزول ہوتا، حضور قرآن کو پڑھتے، صحابہ پڑھتے، اب منافقین جو ہیں وہ اپنے کفر میں اور بڑھتے جاتے۔ ان کا حال تو یہ تھا کہ کلمہ شہادت پڑھنا ان پر بہت دشوار ہو گیا تھا، اور اوپر سے عبادات میں اضافہ ہو گیا، اور جرموں کی سزائیں بھی نازل ہو گئیں۔ جرم کوئی بندہ کرے، شریعت کی مخالفت کرے تو اس پر سزائیں بھی پھر آ گئیں، جس کی وجہ سے یہ جو منافقین تھے یہ لوگ بڑے بے چین ہو گئے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم تو دین کی مخالفت کرنے والے لوگ تھے، اب تو سزائیں آ گئی ہیں، ہمیں سزائیں ملیں گی۔ تو یہ سلسلہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیماریوں کو اور بڑھا دیا، فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ جو اندر نفاق رکھے ہوئے ہیں، حضور کی شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ یہ کیوں ہے؟ بما کانوا یکذبون، یہ بدلہ ہے ان کے جھوٹ کا۔ حق کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، پھر بھی حق کی مخالفت کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ جھوٹ کا بدلہ ہے کہ آج وہ تباہی اور بربادی کے اس دہانے پر ہیں کہ ان کو منافقین کا خطاب ملا۔ اور اللہ رب العزت نے جھوٹ بولنے سے ہمیں منع فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں جھوٹ بولنے سے منع فرمایا۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے۔ کیا ہے جی؟ وہ بچہ بولے پھر بھی حرام ہے، بڑا بولے پھر بھی حرام ہے، ماں باپ بولیں پھر بھی حرام ہے، عزیز و اقربا بولیں پھر بھی حرام ہے، جو کسی بڑے اپنے مسند پر بیٹھا ہو وہ جھوٹ بولے پھر بھی حرام ہے، کیونکہ جھوٹ بولنا شریعت میں حرام ہے۔ اور جھوٹ ہی تو ہے جس کی وجہ سے تباہیاں ہو رہی ہیں، بربادیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کے گھروں کے گھر اجڑ رہے ہیں جھوٹ کی وجہ سے۔ اگر ہم سچ بولنا شروع کر دیں تو ہمارے اندر سے اختلافات ختم ہو جائیں گے، گھروں کے گھر آباد ہو جائیں گے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ سچی بات کرے، جو مرضی ہو جائے، جھوٹ نہ بولے، سچ بات کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم شریف کے اندر کتاب البر والصلہ کے اندر ذکر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ جیسے نماز لازم ہے نا، عبادات لازم ہیں، ایسے ہی تم اپنے طور پر سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ سچائی کہاں لے جاتی ہے؟ نیکی کی طرف، اور نیکی جو ہے وہ جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے، ہر بات پہ سچ بولتا ہے، جو مرضی ہو جائے وہ سچ بولتا ہے، اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے، وہ سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ سچا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ کس کی طرف لے جاتا ہے؟ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ کس کا راستہ دکھاتا ہے؟ جہنم کا۔ اور آدمی برابر جو جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے، جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، سچی بات کہنی چاہیے۔ اور جھوٹ بولنا جو ہے نا، یہ یہودیوں کا شیوا ہے۔ یہودی بات بات پہ جھوٹ بولا کرتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کو بھی انہوں نے لکا لیا، چھپا لیا، حضور کی شانیں لوگوں سے چھپا لی اور جھوٹ بولتے رہے۔
اور جن کے دل منور ہوئے، روشن ہوئے، اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے، کیونکہ جھوٹ جو ہے یہ باطل کام ہے، چھوڑنے کی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنا دے گا۔ جنت کے کنارے میں جو بندہ سچ بولتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے کنارے پر مکان بنا دے گا۔ جس نے کبھی کبھار جھوٹ بولا ہوگا، اب توبہ طیب ہوگی اور اب اس نے جھوٹ سے اپنی عادت چھڑا لی، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے کنارے پر ایک حسین و جمیل مکان عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔